السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیئر ٹی وی۔ ناظرین، ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے رات کے جھنگ پہنچ گئے۔ آخر ایسی کیا وجہ سامنے آئی کہ ان کو اچانک جھنگ میں آنا پڑا؟ دیکھیے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جھنگ میں جو الیکشن کی صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، اور چونکہ 13 تاریخ کو کچھ عام فیصلے بھی ہونے تھے، تو اس حوالے سے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے رات کے جھنگ پہنچے اور انہوں نے علامہ امان لدھیانوی صاحب سے جو ہے ملاقات کی، اور کچھ اہم باتیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں، اور شاید الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایک جو جماعت کی طرف سے فیصلہ ہے یا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، کیونکہ جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے، شاید جو جماعت کی پالیسی ہے، پرانی پالیسی جو چلتی آ رہی ہے، اس کے مطابق جو علامہ امان لدھیانوی صاحب ہی این 109 اور پی پی 127 پہ الیکشن لڑیں گے۔ اور بہت سارے ساتھیوں کا یہ اعتراض بھی ہے کہ علامہ امان لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ کمالیت سے الیکشن کیوں نہیں لڑتے۔ تو ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا علامہ لدھیانوی صاحب کا، تو اس انٹرویو میں انہوں نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا تھا کہ دیکھیے، جتنے بھی جماعت کے جو سربراہ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ سے جنگ سے ہی الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ چونکہ جو بانی تھے وہ تو چلو، وہ جو بانی تھے وہ بھی جھنگ کے نہیں تھے، وہ ایک ولیج سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پراپر وہ جھنگ کے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی جھنگ سے ہی الیکشن لڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اعظم طارق شہید جو ہیں انہوں نے بھی جھنگ سے ہی الیکشن لڑا، اور جہاں تک میرے خیال میں تیسرا نام انہوں نے لیا اسحاق قاسمی صاحب کا، کہ انہوں نے بھی جھنگ سے الیکشن لڑا، اور یہ سارے لوگ جو ہے بیسیکلی جھنگ کے رہنے والے نہیں تھے۔ تو چونکہ میں جو ہے اب جماعت کا سربراہ ہوں، تو میں بھی جھنگ سے اس لیے الیکشن لڑ رہا ہوں کہ یہ جماعت کی پالیسی کا حصہ ہے، اور دونوں سیٹوں پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور جو سیاست ہے ہماری، تو چونکہ شریعت کو ہم مقدم رکھتے ہیں اور سیاست اس کے تابع ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، تو سیاست جو ہے اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے اور اپنے مشن کو آگے لے کر جانے کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں، اور یہ ہمارا بنیادی مقصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے میرے خیال میں جو لوگ اعتراض کر رہے تھے، تو وہ لدھیانوی صاحب کے جواب سے کس حد تک مطمئن ہے، وہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رات 12 بجے اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے وہ معاویہ اعظم صاحب کے دفتر پہنچے، اور معاویہ اعظم صاحب سے جو ہے ملاقات ہوئی، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاقات اتنی طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی کہ صبح کا وقت ہو گیا، اور صبح کی نماز جو ہے وہیں پر ادا کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے جو باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں تو اس میں بہت ساری چیزیں زیر بحث آئیں، اور ایک تو معاویہ اعظم صاحب کے حوالے سے کچھ جو ہے شکوک و شبہات اور کچھ اعتراضات بھی تھے، ان کو بھی سنا گیا۔ اور ظاہر ہے معاویہ اعظم صاحب کے اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں، وہ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں۔ اور بہرحال یہ جو ہے اورنگزیب فاروقی صاحب کا یوں اس طرح ملاقاتیں کرنا، یہ بڑا خوش آئند ہے، اور جنگ کی سیاست میں ایک نیا موڑ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور معاویہ اعظم صاحب کو اعتماد میں لینا اور ان کو ساتھ ملانا، تاکہ وہ لدھیانوی صاحب کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ کمپین کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اور جہاں تک انس معاویہ صاحب کی بات ہے، تو ان کے چونکہ کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انس معاویہ صاحب کو جو ہے میدان میں اتارا جائے گا۔ ظاہر ہے معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، تو وہ اگر نہیں ہے میدان میں، تو میرے خیال میں اب انس معاویہ صاحب کو بھی میدان میں نہیں لایا جائے گا، اور کلی طور پر جو ہے لدھیانوی صاحب کے ساتھ جو ہے الحاق کیا جائے گا۔ اور جو پینل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید وہ یہی ہے کہ لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ این 109 کے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے ہیں، اور پی پی 127 پہ مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں۔ لیکن ظاہر ہے لدھیانوی صاحب کے لیے دونوں سیٹیں اہم ہیں، اور جماعت سے چاہتی ہے کہ یہ دونوں سیٹیں ہمارے پاس رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سید تصدق حسین صاحب کو جو ہے سیاست کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ صلح کا سفیر بھی مانا جاتا ہے، تو وہ بھی چونکہ فاروقی صاحب کے ساتھ تھے، تو ان سب کی کوشش یہی تھی کہ جماعت کے اندر جو تھوڑی بہت نزاع کا جو پہلو ہے یا جو اختلاف ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اور جماعت کو جو ہے یکمشت کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حافظ خالد صاحب کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اب شاید ان کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ معاویہ اعظم صاحب کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی تو اس شخص کا نام لیا جا رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس میں ملوث تھے، تو ایک جماعت کے لیڈر کے خلاف درخواست دینا میرے خیال میں یہ کوئی مناسب کام نہیں تھا، تو شاید اب چند دنوں میں ان کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا جائے اور کسی نئے بندے کو اس عہدے پر لگایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جنگ کی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے، اور چونکہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب کی اچانک جو شہادت ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی کافی جو ہے نا سیاسی میدان جو ہے اس میں ایک نیا رخ آیا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے ان کی یہاں آمد، اور پھر ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مسرور نواز صاحب سے بھی
मुलाकात और फिर उनको भी एतमाद में लेना, तो ये कोशिशें की जा रही हैं और ये खुशाइंद है। और जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि अगर अहले सुन्नत वल जमात 3-4 सीटें ओवरऑल पाकिस्तान से निकालने में कामयाब हो जाती है और वो असम्बली में पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर अगला जो हमारा व्लॉग होगा वो बड़े अहम मौजू पे होगा। तो शेजर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं अगला व्लॉग अपलोड करूं तो वो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो देखते रहिए शेजर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।